مدینہ سے مکہ تک پیغمبر اکرم کا کاروان ذی القعدہ کی 25ویں تاریخ ہفتے کے دن مدینے سے نکلا۔ پیغمبر اکرم کے حکم سے لوگوں نے احرام باندھ لیا تھا۔ پیغمبر اکرم نے غسل کیا اور 2 احرام ساتھ لیے، مدینہ کے نزدیک واقع مسجد شجرہ کی طرف بڑھے۔ اہل بیت عصمت و طہارت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر فرزندان بھی آن حضرت کے ساتھ تھے۔ امہات المومنین بھی اپنی اپنی سواری پر پیغمبر اکرم کے ساتھ تھیں۔ پیغمبر اکرم نے مسجد شجرہ پہنچنے پر احرام باندھا اور مکہ کی طرف 10 روزہ سفر کو شروع کیا۔ سوار اور پیدل لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماع پیغمبر اکرم کے ساتھ چل پڑا۔ اتوار کی صبح کو ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور رات تک وہیں رہے۔ مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے کوچ کر گئے۔ روحہ کے مقام پر کچھ آرام کرنے کے بعد عصر کی نماز کے لیے منصرف کے مقام پر پہنچے۔ نماز مغربین کے لیے متعشہ کے مقام پر اترے اور رات کا کھانا بھی وہیں پر کھایا۔ نماز صبح کے لیے اساسیہ کے مقام پر پہنچے اور منگل کی صبح عرج کے مقام پر پہنچے۔ یوں بدھ کے دن سکیہ کے مقام پر پہنچے۔ جو لوگ پیدل چل رہے تھے تھکاوٹ کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کی درخواست کرنے لگے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہیں دینے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی۔ انہوں نے کاروان کو حکم دیا کہ سفر کی رفتار کو کم کیا جائے، یوں لوگوں کو کچھ آرام ملا۔ پیغمبر اکرم جمعرات کے دن ابوا کے مقام پر پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پیغمبر اکرم کی مادر گرامی حضرت آمنہ کی قبر ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر زیارت پڑھی۔ جمعے کے دن جوحفہ اور غدیر خم سے گزرتے ہوئے قدید کی طرف نکلے اور ہفتے کے دن اس مقام پر پہنچے۔ اتوار کے دن عصفان کے مقام پر پہنچے اور پیر کے دن مرض الظہران پہنچے اور رات تک وہیں رہے۔ رات کی تاریکی چھاتے ہی سیرف کی طرف نکلے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد دوسری منزل مکہ معظمہ تھی۔ 10 دن کی طویل مسافت طے کرنے کے بعد آخر کار یہ کاروان ذی الحجہ کی 5ویں تاریخ منگل کے دن بڑی عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔